بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گود بیٹا قرار دیا تھا، جس کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا واقعہ بڑا دلچسپی والا ہے، وہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کروں گا، اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ کتنا بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ غور سے اس کی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ کا اپنے باپ کو انکار۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں زید بھی تھے، ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ زید کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے ان کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہے۔ ہائے میرا غم اور میرا فقر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگاوے مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا۔ انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکے میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو۔ تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکھوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں۔
ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، اور باپ چچا اور سب گھر والوں کو مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ زید نے کہا کہ ہاں، میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر۔ بس میرے بھائی اور دوستو، یہ معصوم بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے، ان کی یہ کیفیت تھی، تو اندازہ کریں کہ بڑوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔